الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. میری معزز خواتین، جہنم میں اللہ تبارک تعالی جن طبقات کو ڈالے گا ان میں مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ اور کافرین، ان کو اللہ ڈالے گا اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے. اور ہر امت کے مسلمانوں کا وہ طبقہ جو ایمان تو لے کر آئے، مسلمانوں کے خاندان میں، قبیلے میں، معاشرے میں پیدا ہوئے اور مسلمانوں جیسا نام رکھا، بعض چیزیں مسلمانوں جیسی انہوں نے کر لی، جیسے عید کی نماز پڑھ لی، شب برات میں جگ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، لیکن مکمل طریقے سے حلال اور حرام کا فرق نہیں کیا. جی میں آیا تو کر لیا اور جی میں آیا تو چھوڑ دیا. یہ امت کا گنہگار طبقہ ہے. اگر موت سے پہلے توبہ کر لے اور اس کی تلافی کر لے، جیسے نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کی قضا کر لے، یا کسی بندے کا حق مارا ہے، قرض لیا ہے واپس نہیں کیا ہے، یا کسی مرد نے شادی کی مہر ادا نہیں کیا ہے، یا کوئی کرایہ دار کسی مالک کے مکان میں رہتا ہے اور کرایہ نہیں دیا ہے، توبہ بھی کر لی اور بندوں کا حق بھی ادا کر لیا، اللہ سے معافی بھی مانگ لی اور پاک و صاف ہو کر
اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہ کر زندگی گزار کر یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، امید ہے اللہ کی شان رحیمی اور اللہ کی شان کریمی سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن اگر مسلمانوں جیسا نام تو رکھا، بچوں کو مکتب میں نورانی قاعدہ یسن القرآن پڑھانے بھیجا، کلمے پڑھانے بھی بھیجا، لیکن مکمل اسلام کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہے، غیروں کے طور طریقے، غیروں کا کلچر، غیروں کی تہذیب، غیروں کا تمدن، غیروں کے لباس پہننے کا طریقہ، نیو ایئر منانا، برتھ ڈے منانا اور غیر اسلامی رسوم اور رواج کو شادی میں اپنا کر اسلام کے احکامات کو پیروں تلے روندنا اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کو اپنانا، جیسے کھڑے ہو کر بفے سسٹم میں کھانا کھانا۔ ولیمہ سنت ہے، لیکن اس سنت کی آڑ میں مرد اور عورت ملے ہوئے ہیں، بے پردگی ہے، جانوروں اور بے حیا مخلوق کی طرح سب مل کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ٹھپا لگا رکھا ہے النکاح من سنتی کا، اور لیبل لگا رکھا ہے ولیمہ مسنونہ کا۔ مسنونہ کے معنی سنت والا ولیمہ، یہ ڈبل جرم ہے۔ بوتل پر لکھ رکھا ہے آب شفا، شفا کا پانی، بوتل پر لکھ رکھا ہے آب زمزم، زمزم کا پانی، اس کے اندر گندے پانی کو ڈال رکھا ہے تو یہ دھوکہ ہے۔ رقعے پر لکھ رکھا ہے النکاح من سنتی، رقعے پر لکھ رکھا ہے ولیمہ مسنونہ، اس میں یہ ٹو زیڈ جو کام ہو رہے ہیں وہ تمام کام سنتوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ہر آنے والا پچھلا ریکارڈ توڑنا چاہتا ہے، ہر آنے والا فضول خرچی میں، بے حیائی میں، بے شرمی میں اور سنتوں کے زندہ دفن کرنے میں اور خرافات، رسوم اور رواج کو اپنانے میں ایک نیا طریقہ اپنانا چاہتا ہے۔ کسی کی شادی میں ہاتھوں میں کھانے کے بعد مہندیاں لگائی گئی، کسی نے کی چین کے اندر میاں بیوی کے فوٹو لگا دی، کسی نے پاپ کارن بچوں کو کھلا دیا، کسی نے آئس کریم کھلا دیا۔ ہر نیا طریقہ سوچ کر آئٹم بڑھانا یہ مزاج سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ، بہترین نکاح عظمت والا وہ ہے جس کے اندر خرچ کم کیا گیا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ایک دسترخوان میں دو قسم کے کھانے تاحیات کبھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان میں گوشت کا شوربہ اور اس میں کدو کی یا کسی اور چیز کی سبزی تھی۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھوک تو خوب لگی ہے لیکن اس دسترخوان کو اٹھاؤ۔ ان کے بچوں نے، اہل و عیال نے اور ان کے خادموں نے پوچھا اے عمر الخطاب کیا خطا ہو گئی، سنت کے خلاف کیا عمل ہو گیا؟ کہا کہ 2 سالن رکھ دیے۔ کہا کہ ایک کٹورے میں ایک ہی تو سالن ہے؟ کہا کہ نہیں، کدو کی سبزی کا سالن الگ ہے اور گوشت کا شوربہ الگ ہے، اس کو تم نے مکس کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے نانیوں کے دور میں، دادیوں کے دور تک
دانتوں کی خرابی کا تذکرہ نہیں سنا ہوگا. ہر گلی میں، ہر دوسری تیسری گلی میں ڈینٹسٹ ہیں. داڑھ میں کیڑا لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آنکھوں میں چشمہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لگ گیا، کام کرنے کے لائق نہیں، اپنے گھر سے بس اڈے تک چل کر جا نہیں سکتے جبکہ بس اڈا قریب ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کھانوں کے شوقین، یہ برگر، یہ پیزا، یہ بازاری کھانے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. بالخصوص مرغی کے سلسلے میں اور فارم کی جو مچھلی ہے اس کے سلسلے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں، اور اسلام مسلمان دشمن جو کمپنیاں ہیں، آپ جانیں نہ جانیں کہ مسلمانوں کے لیے اعمال کو خراب کرنے والی چیز کیا ہے، لیکن یہود و نصارہ اسلام مسلمان دشمن ہر آئے دن ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہ ہونے کے لیے کیا کیا جائے، ان کی عبادتیں قبول نہ ہونے کے لیے کیا کیا جائے. چنانچہ لیس جو چپس ہے، ایک چپس وہ ہے جو لوکل بکتی ہے، گھروں میں بنتی ہے اور پیکنگ کر عام دکانوں میں مل جاتی ہے. لیس کمپنی کی جو چپس ہے، بڑے بڑے علماء اور محققین نے جب اس کی تحقیق کی اور لیاب میں ریسرچ کیا، اکثر یہ کرتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کے یہاں خنزیر، پگ جسے برا جانور کہتے ہیں، یہ بہت گندا ناپاک ہے، اور اس کو اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ انسان جس پرندے کا، جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس کی خصلتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں. بکری کا گوشت کھایا تو بکری کی خصلتیں پیدا ہوتی ہیں، گائے کا کھایا، ہرن کا کھایا، تو اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے گندے جانوروں میں سب سے زیادہ گندا جانور خنزیر ہے. نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے اور خون کو حرام قرار دیا ہے اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ خنزیر کی جو خصلتیں ہیں، اب میں اس کو اس پاکیزہ محفل میں ذکر کر آلودہ کرنا نہیں چاہتا، ان کا تذکرہ بھی کیا جائے، فضا مقدر ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی. شریعت نے منع کیا ہے، وہ کھانے سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے، نہ بہن بیٹیوں کی تمیز باقی رہتی ہے، نہ بھائیوں کی تمیز رہتی ہے. گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور تمیز نہیں رہتی. کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو پاک ہے، یہ تو باپ ہی تو ہے، یہ تو بیٹا ہی تو ہے، یہ تو بھائی ہی تو ہے. میں نے آپ کو بتایا حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں بنائی گئی اب تک. اللہ آقا کے صدقے میں جنت دے دے، اللہ کلمے کی موت دے دے، اللہ طہارت کی موت دے دے، اللہ سجدے کی موت دے دے، اللہ شہادت کی موت دے دے، اللہ مدینہ طیبہ کی موت دے دے، اللہ جنت البقیع میں مدفن بنا دے، ہماری قبر بنا دے. یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہوگا، اللہ کی مہربانی ہوگی. ورنہ جس حساب سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، حلال و حرام سے ہٹ کر، نہیں لگتا کہ اس قسم کی موت آئے گی. چنانچہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو چیزیں کھائی جاتی ہیں ان کے اثرات اللہ تبارک تعالی انسان کے جسم پر مرتب فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے مسلمانوں اچھا کھاؤ اور نیک عمل کرو. دیکھو دونوں میں سمبند کیا ہے، اچھا کھانا، نیک عمل کرنا. کھانا اچھا ہوتا ہے
کھانا پاک ہوتا ہے، کھانا حلال ہوتا ہے، خود بخود نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ پہلے جو بزرگان دین تھے ان کے خانقاہوں کے اندر لنگر ہوا کرتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، جو بھی اس وقت بڑے بڑے اکابرین ہیں، اولیاء کرام ہیں، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، اور آپ یہاں چلے جائیں سری رنگ پٹن کے اندر حضرت کی جو مزار ہے اس کے بغل میں وہاں بھی لنگر ہے۔ جس طریقے سے مسجد ہمارے بزرگان دین کا ایک لازمی حصہ ہوتا تھا اور مکتب مدرسہ خانقاہ اسی طریقے سے لنگر بھی لگا کرتا تھا اور اس کے اندر کھانا تقسیم ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہندوستان کے اندر دسیوں سینکڑوں بزرگان دین کے مزاروں کے قریب لنگر لگتا ہے اور کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں جو پاکیزہ کھانا تقسیم ہوتا ہے، کھانے کے بعد دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ حرام کھانا کھانے کے بعد اذان سن کر نماز کو جانے کی طبیعت نہیں کرتی۔ حرام کھانا کھانے کے بعد افطاری کر کر تراویح پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، بازار جانے کو جی چاہتا ہے، عید کی تیاری کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کھانا اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ چنانچہ جب یہ یہود و نصارہ کی کمپنیاں مصنوعات بنایا کرتی تھی، یہ چاکلیٹ ہے، یہ لیس وغیرہ ہے، اور خاص طور سے میں نے کہا لیس چپس، اس کے اندر انہوں نے خنزیر کے اجزاء کو رکھا، اس کے فیٹ کو رکھا، اس کی چربی کو رکھا۔ کیوں رکھا؟ مسلمان جب حرام لقمہ کھاتا ہے تو دل میں اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو میچ سمجھ میں آتی ہے، 2020 کی میچ 8 گھنٹے بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے لیکن پونا گھنٹہ بیان سن نہیں سکتا، آدھا گھنٹہ اللہ کا کلام پڑھ نہیں سکتا۔ کئی کو کی انکھیاں موچے جا رہی، کئی کو کی نیند آ جا رہی ہے۔ 18 گھنٹے ساری رات اشتیا قوالی سننے میں کچھ نہیں ہوتا، گانے سننے میں کچھ نہیں ہوتا، گپ شپ کرسیاں ڈال کر، چائے پی کر، کباب کھا کر، کرسیاں میں بیٹھ کر محرم غیر محرم کے لحاظ کے بغیر فجر کی اذان تک گپ شپ کرنے میں جو ہے کچھ بیزار نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام روزی کی نحوست ہے کہ وہ حق کو ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ باطل کے راستے پر چلتی ہے۔ شروع میں یہ لکھ دیا کرتے تھے کہ اس میں جو ہے پگ کا فیٹ ہے، خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہے، تو مسلمانوں نے پہچان لیا اور اس کی لسٹ انہوں نے بنا دی۔ فلاں جو ہے چیزوں میں، آئس کریم کے اندر اور چاکلیٹ کے اندر اور جو ہے انرجی پاؤڈر، ہارلکس بوسٹ جو بھی ہو جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تو اس کو انہوں نے لکھ دیا فوڈ جو بھی بنتا ہے دنیا میں، اور عالمی جو فوڈ کی عدالت ہے، کھانے پینے کی جو عدالت ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ اس کے اندر لکھا جائے کہ کتنے % میں کیا چیز ملائی گئی ہے، اس کے اندر آٹا کتنا ملا ہوا ہے، اس کے اندر راگی کتنی ملی ہوئی ہے، اس کے اندر فیٹ کتنا ملا ہوا ہے، اور وہ فیٹ ہے تو بکری کا ہے، گائے کا ہے، خنزیر کا ہے۔ تو جانے انجانے میں ایک لمبے دور تک لیس چپس اور دیگر چیزیں، باوجود یہ کہ وہ لکھا کرتے تھے کہ خنزیر کی یہ چیزیں ہیں، مسلمان استعمال کیا کرتے تھے، اور جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ علماء اپنے بیانات کے ذریعے سے آگاہ کر دیا، متنبہ کر دیا کہ یہ چیزیں نہ کھائیں، تو اب انہوں نے اس کو لکھنا ضروری بھی ہے قانون کے اعتبار سے، اور شامل کر کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور آنکھوں سے اوجھل رکھنا، عقل پر پردہ ڈالنا بھی ضروری تھا۔
تو انہوں نے ای کوڈ لکھ دیا، E120 E80، بجائے اس کے کہ جیسے ٹرین ایک ہوتی ہے، ادیان ایکسپریس بامبئی کے لیے جاتی ہے، برنداون ایکسپریس چنئی کے لیے جاتی ہے، اب یہ نام ہر کسی کو یاد نہیں رہتا، تو ٹرین کا ایک نمبر دے دیا جاتا ہے 2627 ٹرین، تو سمجھ میں آ جاتا ہے انٹرنیٹ کو کہ اس سے یہ ٹرین جو ہے اس کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے بجائے ڈائریکٹ لکھنے کے ای کوڈ سے انہوں نے لکھنا شروع کیا، پھر علماء کرام اس کے پیچھے پڑے، اور آپ انٹرنیٹ کے اندر چیک کیجئے، ہماری زندگی کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں میں کم و بیش 60-70% اس کے اندر ای کوڈ کے اندر مبتلا ہو کر خنزیر اور حرام چیزوں کو ملایا گیا ہے۔ بالخصوص بازاروں کے اندر جو چیزیں کھانے پینے کی بکتی ہیں، اور چاہے اس کو مسلمان بیچتا ہو یا غیر مسلم بیچتا ہو، جیسے چائنا سالٹ ہے، وہ چائنا سالٹ جو ہے اس کے اندر بھی فیٹ ہوتا ہے خنزیر کا، پگ کا، اور اتنا لذت دار بناتا ہے کھانے کو کہ جو چکن کباب کے 2 ٹکڑے لیے اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے کہ اور کھائیں اور کھائیں۔ اسی طریقے سے کوکو کولا کے اندر، پیپسی کے اندر، تھمس اپ کے اندر، کولڈ ڈرنکس کے اندر اور چاکلیٹوں کے اندر یہ جو طلب ہوتی ہے بچے میں ایک کے بعد ایک کھانا، وہ اس لیے کہ حرام چیزوں کے اندر شیطان نے طلب کو رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خاصیت میں وہ چیز رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اور یہود و نصارہ، اسلام مسلمان دشمن ان چیزوں کو استعمال کر کر وہ اپنی عبادتوں کو ضائع کرے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو مسلمان اشراق کی نماز نہیں پڑھتا، چاشت کی نماز نہیں پڑھتا، تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، وہ چلا ہے عمرہ کرنے کے لیے، کبھی زندگی میں مصلی کی شکل نہیں دیکھی، رمضان میں روزے بڑی مشکل سے 4-5 رکھنے کے بعد مجھے حکیموں نے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، وہ روزے چھوڑ دیتا ہے۔ عید میں گھومنے پھرنے کے لیے وہ لوگ برابر جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا صدقہ زکات بن کر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور پانی میں ڈوب کر مرتے ہیں۔ شیطان کیا نہیں دیکھ رہا ہے کہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ جانے دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں، مالدار اولاد کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ تم جو ہے اپنی ماں کو عمرے کے لیے بھیجو، نبی کے دربار میں بھیجو۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ وہاں کے قیام کے درمیان اور بالخصوص حالت احرام میں جو گناہ انسان کرتا ہے، ساری دنیا کے خانخواہ، ساری دنیا کے نبی کے نائبین، علماء، مدرسے، مکاتب، توبہ کی محفلیں اس دھبے کو جو ہے دھو نہیں سکتی۔ وہاں ان حالتوں کے اندر غیبتیں کراتا ہے تاکہ وہ دھبا گناہ کا لگ جائے اور مرتے دم تک وہ دھبا نہ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی انبن سفر حج میں ہو جاتی ہے اور جس کی دوستی عمرے کے سفر میں ہو جاتی ہے، مرتے دم تک نہ دوستی ٹوٹتی ہے نہ دشمنی ختم ہوتی ہے۔ یہ ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ ویسے یوں تو شادی کی محفلوں میں، اوپننگ سرمنی کی محفلوں میں رشتے بنتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، اور جنازوں میں مل جاتے ہیں، شادیوں میں مل جاتے ہیں، لیکن سفر حج میں اور سفر عمرے میں یہ نازک ترین سفر ہوتا ہے۔ ذرا سی بات پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اس لیے شیطان راستے کھول کھول کر چھوڑ رہا ہے۔ جب 30 پر 5000 روپے کا عمرہ تھا تو ٹراول والے امام صاحب اور مؤذن صاحب کے پاما پڑا کرتے تھے، حضرت 5 جنوں کو دے ڈالو، ہمیں تمنا بھی فری بلا لے کر جاتی۔ اب اونٹ کی گردن اکڑے جیسا اکڑ کر ہے، بات کرنے تیار نہیں۔ 1,10,000 سے
کم میں کوئی اچھا فیسلٹیز والا عمرہ نہیں. یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بنگلور کا کھانا دیتی، بنگلور کی بریانی دیتی، بنگلور کا چاول دیتی، یہاں بھی کھانا وہاں بھی کھانا. کیا کھا کو مرنے کے لیے آدمی جاتا ہے؟ کوئی آدمی ایسا بھی بولے کہ ہم تمہاری نگرانی گھر سے گھر تک عالم کو رکھتے اور ان کو وہ تمہیں انگلی پکڑ کر عمرہ کراتا ہے اور روزانہ تربیت کے بیانات ہوتی، پیر جمعرات کا روزہ ہوتا ہے، شہری کا انتظام ہوتا ہے، شہری میں ہٹ کھانے والوں کو ہٹ ملتا ہے. تو یہ کیسی تقریر کی بات ہے؟ کھانا 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 کھانا. ایسے معلوم ہوتا ہے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ میں لکھا ہے کہ کھانا انسان کی حیات کے لیے ہے، نہ کہ انسان کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے. اب صبح میں اٹھے گوشت ارادہ، دوپہر میں وہی ارادہ، شام میں وہی مقصد. دبئی کو جانے والا، مسقط کو جانے والا، امریکہ کو جانے والا، بحرین کو جانے والا، سعودی کو جانے والا، کھانا کھانا کھانا. اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کھانے کو لکھ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک دانے پر بھی نام ہو ملک الموت کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ اسے موت کا ذائقہ چکھا سکے. اور ایک پانی کے قطرے میں نام ہے ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کر سکتا. ہمارے کھانے کی جو مقدار ہے، ہمارے کھانے کا حصہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے. بہرحال میری بھائی اور بہنیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں فکر ہو نہ ہو، دیکھو دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، بڑی تباہ اور برباد کرنے والی ہیں. ایک ہے تصویر، اس کو کتنا کامن کر دیا. ہمارے بچپنے میں تصویر کا لینا، آڈیو ویڈیو کا بنانا اور پکچر کا لینا بہت ہی مشکل امیروں کا کام تھا. وہ اسٹوڈیو ہوتا، اس کے اندر لائٹ ہوتا اور کیمرہ جو ہے ایک بڑے اسٹینڈ پر ہوتا، اس کے اوپر کالا کپڑا ہوتا، لائٹ کو آن کیا جاتا، پھر اس کے بعد وہ کہتا کہ مسکراؤ، اور جب وہ پکڑتا بچہ ذرا سا ہل جاتا تو وہ ناراض ہو جاتا، پھر پکڑتا. اب میرے خیال میں دھنگن جو ہوتی ہے، نالیاں صاف کرنے والی، گٹر صاف کرنے والی، اس کے ہاتھ میں بھی آئی فون ہوتا ہے. معمولی غریب اور معمولی بھیک مانگنے والے کے ہاتھ میں بھی فون قیمتی ہوتا ہے. اور لاکھوں امیجز اور لاکھوں ویڈیو کی کیپیسٹی والا فون جو ہے شیطان نے آسان کر کر مسلمان کے جیب میں رکھ دیا ہے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد جب بنگلور آیا تو یہاں کی خبریں تھیں کہ فلاں مسجد سے امام صاحب کو نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ اس وقت ٹی وی نئی آئی تھی. وہ امام صاحب پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے ایک دکان کے اندر بیٹھ گئے تھے. وہ امام صاحب نیوز دیکھنے کے لیے ریڈیو کو سننے لگے تھے ایک دکان میں بیٹھ کر. اسے گناہ سمجھا جاتا تھا، اسے بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. اس کے کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. اب شیطان نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا کہ جیب کے اندر فلمیں رکھا ہوا ہے، گندی امیجز اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں. نیکوکار متقی پرہیزگار جو نام نہاد نمازی ہیں، جو کلام پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کے موبائلوں کے ڈسپلے پر بھی نوازوں کے، پوتریوں کے یا بچوں کے تصویریں ہیں. قیامت کے دن حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر و شرک کے بعد سب سے بدترین جو گناہ ہوگا قیامت کے دن جو پکڑ ہوگی وہ تصویر ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے هو الذی یصورکم فی الارحام. اللہ کے ناموں میں ایک نام المصور ہے. جیسے الرزاق اللہ کا نام ہے، الرحمن اللہ کا نام ہے، العلام اللہ کا نام ہے، جو ہے الجبار، السلام، المومن، المہیمن اللہ کا نام ہے. ایسے ہی المصور اللہ کا نام ہے. جیسے
کوئی انسان اللہ سے روزی کو چھین نہیں سکتا. یوں نہیں کہے گا اللہ روزی دینے والا نہیں میں روزی دینے والا ہوں, اللہ شفا دینے والا نہیں میں شفا دینے والا ہوں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی تصویر بناتا ہے تو جیسے شفا کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, موت کے بارے میں, عزت کے بارے میں, ذلت کے بارے میں, یہ اللہ کی صفات کو چھینتا ہے گویا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, الکبریاء ردائی, تکبر بڑکنا کبریا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی شان ہے. اگر کوئی گھمنڈ کرتا ہے گویا اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے. اللہ کی چادر کو کوئی کھینچتا ہے, اللہ کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ جا رہی ہیں راستے میں, کوئی لچا لفنگا آپ پر جملے کستا ہے, آپ کے نقاب کو کھینچتا ہے, آپ کے بوسے کو کھینچتا ہے, کیا آپ چھوڑ دیں گی؟ آپ اپنے بھائیوں کو جمع کر کر اس کو ماریں گی, پیٹیں گی. اللہ کی صفات کو کوئی چھینے گا کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ جیسے الرزاق ہے اللہ کی صفت, اور اسماء الحسنہ یہ تمام اللہ کے اوصاف ہیں. اسی طریقے سے المصور اللہ کا جو ہے ایک نام ہے. قیامت کے دن اللہ کہیں گے ایک جو ہے تم جب تک اس کے اندر روح نہیں ڈالو گے تم جنت میں جا نہیں سکتے. بتائیے کون اس کے اندر روح ڈال سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کون مرے ہوئے مچھر کو زندہ کر سکتا ہے؟ کون مری ہوئی مکھی میں روح ڈال سکتا ہے؟ ایک تو ایک خطرناک گناہ, اور دوسرا کلام پاک کی 6666 آیتیں, کلام پاک کی 114 سورتیں, کلام پاک کے 30 پارے, کلام پاک کی 7 منزلیں, کلام پاک کی الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک آپ دیکھ لیجئے. کفر و شرک کے بعد سب سے خطرناک جو گناہ ہے, اور سب سے خطرناک گناہ اللہ کو ناراض کرنے والا, ہماری زندگیوں کو تباہ برباد کرنے والا, اللہ کی جنت سے ہمیں دور کرنے والا, وہ سود کا گناہ ہے, وہ بیاج ہے. جیسے کسی آدمی کو 100 روپے قرض دیے اور کہا کہ یہ 110 روپے آپ واپس کریں گے. بھیا یہ 10 روپے کیسے ہیں؟ کہا 100 تو برابر ہو گئے, یہ 10 روپے سود کے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اعلان جنگ فرماتے ہیں جو سود کو کھاتا ہے کلم کلا اور پیتا ہے. دو ہی معاملات ہیں جن میں اللہ اعلان جنگ کا فرماتے ہیں. قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور پھر صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. اللہ اعلان جنگ کسی پر نہیں کیا ہے. زنا بھی گناہ ہے, چوری بھی گناہ ہے, قتل بھی گناہ ہے, مال کا ہڑپ کرنا بھی گناہ ہے, کسی کو گالی دینا بھی گناہ ہے, غیبت کرنا بھی گناہ ہے, چغل خوری کرنا بھی گناہ ہے. لیکن یہ جو سود کا گناہ ہے اس کا خون پینا ہے. چٹ فنڈ کیوں حرام ہے؟ ایک چیٹی قرے کی چٹی ہوتی ہے, 10 آدمیوں نے مل کر 100 روپے ڈالے تو 10 آدمیوں کا 1000 روپیہ ہوا. تو چیٹی ڈالی گئی, کیا ڈالی گئی؟ سالم صاحب ہیں, یعقوب صاحب ہیں, حکیم صاحب ہیں, سلطان صاحب ہیں. اب ان میں سے سلطان نام کی چیٹی اٹھی تو 100 روپے جمع ہوئے, 1000 روپے 100 روپے ڈال کر ان کو دے دیے اور کہا کہ اتنی مدت کے اندر آپ واپس کر دیجئے. ہم ہفتہ واری 100 روپے دے کر یا ڈیلی 10 روپے. اس میں سود نہیں ہے. کوڑے کی چٹی میں ایک بولی کی چٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر بولی لگائی جاتی ہے. جیسے 1000 روپے کی چٹی اٹھی, اب میں کہتا ہوں میں اس کو جو ہے 900 روپے میں دوں گا, تو پھر دوسرا کہتا ہے کہ 800 روپے میں لوں گا. جس کی جتنی بڑی ضرورت ہوتی ہے اتنا بڑا پیسہ چھوڑتا ہے. گویا اسلام کے اندر جو محبت ہے, اخوت ہے, بھائی چارگی ہے. ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام پیاسے تڑپ رہے تھے,
اور پانی جب لے جایا گیا تو انہوں نے غزوہ موتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو پلاؤ، تو ان تک لے جایا گیا، انہوں نے کہا کہ ان کو پلاؤ، ان تک لے جایا گیا، انہوں نے کہا کہ پہلے کو پلاؤ، ان تک لے جایا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر دوسرے تک لے جایا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ تیسرے تک لے جایا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کا مزاج اپنے آپ کو فنا کر کر، مٹا کر، اپنی ذات کو ختم کر کر دوسروں کی خیر خواہی کرنا ہے اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ چٹ فنڈ کے اندر جو پیسہ چھوڑا جاتا ہے، 1 لاکھ کی چیٹی میں 60,000 ہم نے لیے، 40,000 چھوڑ دیے، کیسے طبیعت کرتی ہے؟ اپنے جیسے انسان کی ماں بیمار ہے، اس کے جنازے کے لیے پیسہ چاہیے، اس کی بیماری کے لیے، شفا یابی کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، آپریشن کے لیے۔ ارے کتے بھی کچھ وقت کے لیے رحم کر لیتے ہوں گے، یہ خنزیر کے جو ہے اس کا پیاٹ کھا کر دل مردہ ہو چکا ہے، حرام کا کھا کر اب سوائے پیسوں کے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ انسانیت کہاں گئی؟ آپ نے کیا نہیں سنا کہ مسجد مدینہ طیبہ میں ایک گھر میں پایا پکا، سرے کا سالن پکا، تو وہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ڈال کر اپنے شوربے کو زیادہ کر لو۔ اس کو کیا اور پڑوس کے گھر میں بھیجا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو چولہا جل رہا ہے، پڑوس کے گھر میں۔ وہ پورے مدینے میں چکر لگا کر جس گھر میں پکا تھا اور جہاں سے شروعات ہوئی تھی نمبر 1 سے، اسی گھر میں آ گیا۔ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے انسانیت کی، اخلاق کی۔ مہمان آتا، کھانا ایک کا ہوتا، اور اگر وہ دیکھتا کہ میزبان نہیں کھا رہا ہے تو گھر کی عورت ترتیب بتاتی کہ چراغ کو بجھا دو اور کھانے کی ایکٹنگ کرو۔ کوشش یہ ہوتی کہ سامنے والے کے پیٹ کے اندر کھانا چلا جائے۔ آپ نے نکاح کی محفلوں کے اندر آرس والوں کی طرف سے جو کھانا بانٹا جاتا ہے، دان دیا جاتا ہے، آرس والوں کی طرف سے کھانا کھلانا شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، اور وہ بھی سنت کے طریقے پر۔ ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں گویا زندگی میں کبھی کھانا نہ دیکھا ہو، ایک کے پیچھے ایک کرسی کو پکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ وہاں مزاج یہ ہے کہ خود مر رہا ہے، ساتھی کو مرنے سے بچانے کے لیے پانی دے رہا ہے۔ حضرات مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر جب گئے مدینہ طیبہ میں، لاریوں میں اور ٹرکوں میں اور اونٹوں پر، خچروں پر مان لاد کر نہیں گئے، وہ تنے تنہا چلے گئے۔ وہ جانا ہی ان کا بڑی مشکل سے تھا، پھر سامان کہاں لے کر جاتے؟ تنے تنہا مدینہ طیبہ میں گئے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں رہیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جو ہے سخاوت کو اور ان کے خیر خیرات کو ہمیشہ رہنے والے کلام میں فرمایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ان کو اگرچہ تنگی ہو لیکن اپنے نفس کو مار کر یہ حضرات مہاجرین کو کھلایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی تربیت کا اندازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی کہ آپ اندازہ لگائے، 2 باغ ہوتے، ایک باغ مہاجر کو دے دیتے، ایک باغ انصار رکھ لیتا، 2 دکان ہوتے، ایک دکان دے دیتا اور ایک اپنے لیے رکھ لیتا۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک غریب صحابی انصار وہ تنے تنہا رہ گئے تھے، ایک جو ہے انصار صحابی نے مہاجر صحابی کو کہا کہ دیکھو میری 2 عورتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو ان میں سے ایک کو میں طلاق دے دوں گا، تم ان سے نکاح کر لینا۔ اپنی بیوی کو دے دیا، اپنی جائیداد کو دے دیا، اور یہاں کسی کی مجبوری کا استنجا پیا جا رہا ہے، کسی کا خون کر کر اس کے خون کو پیا جا رہا ہے۔ مرنے والا انسان پیالہ دے کر اپنی زندگی موت کے حوالے کر کر سامنے والے کی زندگی کو بچا رہا ہے۔ سوتے بلبلاتے بچے اور بھوکے بچوں کو ماں تسلی دے کر ہنڈیاں میں پانی اور کنکریوں کو ہلا کر سلا دیتی ہے تاکہ آنے والے مہمان کے پیٹ کے اندر روزی چلی جائے اور اس کے پیٹ کے اندر کچھ نوالے چلے جائے۔
حضرت عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ یہ ملحد تھے، اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ مہمان نوازی کے اثرات، خیر خواہی کے اثرات، ہمدردی کے اثرات، آج کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا، دستور یہ ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جیسا معاملہ تم زمین والوں کے ساتھ کرو گے تم ان کا حق مارو گے، ان کا خون پیو گے، ان کے نلڈے کاٹو گے، ان کی زمینوں جائیدادوں پر قبضہ کرو گے، اور یہ چاہو گے کہ آسمان سے رحم کے فیصلے ہو، اللہ ایسی ایسی بیماریاں دے گا، اللہ ایسے ایسے حادثات دے گا کہ خواب و خیال کے اندر بھی سوچا نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی کو بنانا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا ایسے رحم کرے گا۔ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ وہ ملحد تھے، اللہ کو، نبی کو، کسی کو نہیں مانا کرتے تھے۔ کہا کہ دیکھیں ہم نے سنا ہے کہ مدنی خاندان کا دسترخوان بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، چنانچہ گئے اور رات کا وقت تھا، سو گئے۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ بخاری شریف کو پڑھا کر 12:30-1 بجے درس ختم ہوتا ہے۔ جب گئے گھر میں تو خبر لیے کہ کون نیا مہمان ہے، کس نے کھانا کھایا، کس کو برس کا کھانا دیا، کس نے چاول روٹی۔ کہا کہ ایک مہمان ہے وہ ابھی ابھی آیا ہے، لیٹا ہے۔ حضرت نے کچھ نہیں کیا، وقت کا شیخ الاسلام ہے، وقت کا بخاری پڑھانے والا ہے، جس نے نبی کے دربار میں روزے کے پاس 16 سال تک حدیث کی کتاب کو پڑھایا، جس نے اپنی داڑھی سے نبی کے روزے کو جھاڑا، اور جس نے تقوی طہارت کی زندگی اپنائی۔ ایک مٹھی دال کو پانی میں ڈال کر 1 ہفتے تک سحری افطاری کی، جس نے تقوی اور طہارت کو اپنا شعار بنایا، جس نے اپنی زندگی کے اندر انگریزوں کے دام کھٹے کیے، جس نے مالٹا کی جیل کے اندر اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وہ خدمت انجام دی کہ رہتی تاریخ تک کوئی شاگرد استاد کا ایسا کارنامہ پیش نہیں کر سکتا۔ وقت کے ولی تھے، وقت کے قطب تھے، ہمارے پیر و مرشد استاد محترم حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی صاحب۔ میں کبھی بتاؤں گا کہ ان کے کارنامے کیا ہیں، تقوی طہارت کی زندگی کیا ہے۔ ان کے وہ والد ہیں، اور اسد مدنی صاحب، ارشد مدنی ان کے والد ہیں۔ تو بہرحال جب آئے بخاری شریف پڑھا کر اور خبر لی کہ کون نیا کون پرانا مہمان ہے، عبد الماجد دریابادی، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ غیر مسلم ہے، ملحد ہے، یہ انسپیکشن کے لیے آیا ہے۔ حضرت پیروں کے پاس بیٹھ گئے، تلووں کو دابنے لگے۔ اس زمانے کے اندر چراغوں سے جو ہے گھروں کو روشن کیا جاتا تھا، بجلی اتنی عام نہیں تھی۔ اچانک ان کی نیند جگی اور تھکے ہارے تھے، پیر کو جب دابنے لگے تو بہت اچھا لگا، نیند میں کراٹے آنے لگے۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ وقت کا شیخ الاسلام، جس نے نبی کے روزے کے پاس 16 سال تک حدیث کو پڑھاتا رہا، اپنی داڑھی سے نبی کے روزے کو جھاڑتا رہا، وہ آج میرے قدموں کو دبا رہا ہے۔ تو عبد الماجد دریابادی نے کہا کہ میں تحقیق کرنے آیا تھا کہ تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے۔ اب مجھے کسی چیز کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس مذہب کے پڑھانے والے، حدیث کے پڑھانے والے، ان کا کیریکٹر یہ ہو کہ آئے ہوئے غیر مسلم مہمان کے تنووں کو دبا رہا ہو، تو اس مذہب کی تعلیمات کتنی اونچی ہوں گی۔ ہاتھ بڑھاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ مہمان نوازی، اخلاق و کردار، وہ جوہر چلے گئے۔ آج ہم پھنس گئے اللہ کے عذاب کے اندر، آج ہم گرفتار ہو گئے اللہ کے عذاب کے اندر۔ اسی لیے یہ 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ایک تصویر کشی ہے اور ایک انٹرسٹ اور سود ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ موبائلوں کے اندر ایسے آسان اپلیکیشن ہیں کہ آپ گھر بیٹھے 500 روپے جو ہے 1000 روپے یا 10,000 روپے، لاکھ روپے، گھر بیٹھے کچھ فارمیلٹیز پورا کر سود کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے قرضوں کو آسان کر دیا۔ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ
کلام پاک کی جو ہے آیت کریمہ ہے اور مجلس ایصال ثواب ہے، اور چونکہ دن بہت چھوٹا ہے اور عصر کی اذان جلد ہو جاتی ہے، برائے مہربانی جلدی تشریف لائے۔ حالات بہت بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں۔ وہ تلوار جو سروں پر لٹک رہی تھی اب وہ گردنوں تک آ چکی ہے۔ میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، سنبل کے اندر اور دیگر علاقوں میں کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یهتم بامور المسلمین فلیس منا، کہ جو مسلمانوں کے معاملات کو دیکھتا نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمیں کس نے سکھا دیا پتہ نہیں، خودی کی زندگی گزارنا، خود غرضی کی زندگی گزارنا۔ اسلام مر مٹنے کا نام ہے، اسلام قربانی دینے کا نام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کے سچے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ بالخصوص جو خواتین یہاں کی رونقوں کو بڑھاتی ہیں، عظمتوں کو دو بالا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو ایسا بنائے مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بن جائے، ان کے گھروں کو اللہ جنت کا نمونہ بنائے، ہر قسم کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ سیئات کو حسنات میں مبدل فرمائے۔ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں، سینہ پھاڑ کر قرآن و حدیث کو ڈال کر پھر اس کو دوبارہ سن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سید انور صاحب یہاں کے مدنی منزل کے جو ہے خاص خادموں میں سے ہیں، جناب حنیف صاحب، ان کے خسر صاحب ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ مستمر نصیب فرمائے۔ اور یوں کہا جائے کہ خواتین کی جو مجلس ہوتی ہے اس کے روح رواں جناب عمر صاحب، ان کا خاندان، ان کی بیٹی کونین فاطمہ بہت بیمار ہے، اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے، اللہ تمام کو صحت و شفا نصیب فرمائے، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے اللہ صحت عاجلہ مستمر نصیب فرمائے۔ بڑی مشکلوں کے بعد، بڑے حالاتوں کے بعد یہ سب مجلس قائم ہوتی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایک طرف سروں پر مقدمے قائم ہیں، طبیعت کا مسئلہ ہے، اور انسان کے جسم میں اگنے والے بال کم ہوتے ہیں، دشمنان حاسدین کی تعداد بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم ارحم امت محمد